بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے اور دل کو بڑا سکون ملا اور بڑی خوشی ملی کہ ہمارے صد قابل احترام حضرت سید مشاہد رضا صاحب کا رجوع نامہ میں نے دیکھا اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرے اس لفظ سے ہے نا اعتراض ہے تو میں اس لفظ کو واپس لے رہا ہوں، رجوع کر رہا ہوں، سمجھ میں آئی؟ تاکہ آگے یہ بات نہ کوئی بڑھے اور علماء کی عزت نہ اچھالی جائے۔ اور دلیل میں نے دے دیا، اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ بت پرستی کی طرح ہے۔ علمی نقطہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ صرف اور صرف میرا مقصد آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، کسی کو ہٹ کرنا نہیں ہے، کسی کی طرف کوئی مطلب کسی کو معاذ اللہ بدنام کرنا نہیں ہے، بس ایک علمی پوائنٹ ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ بھئی جب حوالہ ہے تو پھر رجوع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے جب لکھ دیا ہے کہ یہ بت پرستی ہے تو پھر حوالہ رجوع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حوالہ تو موجود ہے، لیکن آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کو چھوڑ کر کے، سچی بات کو چھوڑ کر کے آپ نے رجوع کیا ہے، تو سچی باتوں پر تو رجوع نہیں ہوتا۔ سچ اور حق جو ہے اس سے کس چیز کا رجوع ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر آپ نے رجوع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر حوالہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ حوالہ نہیں ہے۔ تو رجوع ہے تو حوالہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر حوالہ ہے تو پھر رجوع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال یہ ایک بات میرے دماغ میں کھٹکی اور میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اگلی بات یہ ہے کہ میں نے فتاوی رضویہ کا اچھی طریقے سے مطالعہ کیا اور بہرحال وہ مسئلہ مجھے نہ مل سکا جس میں بت پرستی جیسے عمل کا بولا گیا ہو۔ وہاں حضرت نے روجڑی میں تقریر کیا تو حضرت نے یہ کہا کہ بت پرستی ہے، بت پرستی ہے۔ پہلے قبر نہ ہو، وہاں قبر بنا کر اور قبر کی طرح چادر پیش کرنا، وہاں گھیٹے مرغے بکرے چڑھانا بت پرستی ہے، بت پرستی ہے۔ اور جب حضرت نے یہاں سرجن والی میں بیان دیا تو کہا کہ بت پرستوں جیسا عمل ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اور دلیل میں نے دے دیا، اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ بت پرستی کی طرح ہے۔ تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ اگر رجوع کر لیا تو پھر حوالہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر حوالہ دیا ہے تو پھر رجوع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب حوالہ موجود ہے تو پھر کس بات سے رجوع ہے؟ ہم نے تو حضرت سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ بھئی حضرت آپ حوالہ پیش کر دیں، بات ختم ہے۔ تو جب حضرت کے پاس حوالہ موجود ہے تو پھر حضرت کو رجوع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نے ایک سچی بات سے رجوع کیا ہے، جو کہ سچی بات سے تو رجوع کیا نہیں جاتا۔ جو حق ہے وہ تو حق ہے۔ تو بہرحال پھر میں نے حضرت کی غور سے ویڈیو دیکھی تو اس میں حضرت نے جو روجڑی کے مقام پر کہا تھا وہ کہا تھا کہ یہ بت پرستی ہے، بت پرستی ہے۔ اور جب سرجن والی کے اندر حضرت کا پروگرام ہوا تو وہاں حضرت نے حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جلد نمبر 21 کے اندر یہ ہے کہ جناب یہ بت پرستوں جیسا کام ہے۔ تو اب حضرت نے وہاں بت پرستی کہا اور وہاں بت پرستوں جیسا کام کہا اور کہا کہ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 ہے، جو کوئی حوالہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ تو بہرحال میں نے جلد نمبر 21 کو پڑھا لیکن مجھے کہیں حوالہ نظر ایسا نہیں آیا۔ لیکن مان لیتے ہیں کہ چلو حوالہ ایسا ہے، مان لیا کہ ایسا حوالہ
ہے کہ یہ بت پرستوں جیسا کام ہے، فرضی مزارات پر چادریں چڑھانا، گھیٹے چڑھانا، بکریاں چڑھانا، تو یہ بت پرستوں جیسا کام ہے، تو میں حضرت کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت مشبہ اور مشبہ بھی دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو بت پرستوں جیسا اور بت پرستی ہے، ان دونوں کے اندر یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بت پرستی کہنے سے بندہ بت پرست بن جاتا ہے، وہ کافر و مشرک بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی کام بت پرستی ہے اور آپ نے وہ کام کیا تو آپ تو بت پرست بن گئے۔ لیکن ایک کام ہے بت پرستوں جیسا، اگر وہ آپ کام کرتے ہیں بت پرستوں جیسا کرتے ہیں تو وہ بت پرستی نہیں ہے، آپ کافر و مشرک نہیں بنیں گے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہے بت پرستی، اور بت پرستی آپ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کافر و مشرک ہیں، اور ایک کام ہے بت پرستوں جیسا، تو بت پرستوں جیسا کام کرتے ہو تو آپ کافر و مشرک نہیں ہو سکتے۔ اب میں اس کے دو حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک بخاری سے میں رکھنا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم کے اندر بھی حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے کہ خالف المشرکین اوفوا الشوارب واوفوا اللحیہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو۔ یا رسول اللہ کس چیز میں مشرکین کی مخالفت کرنی ہے؟ تو فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑھیوں کو بڑھانا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین جو تھے وہ اس کا الٹ کرتے تھے، وہ مونچھوں کو بڑھاتے تھے اور داڑھیاں بالکل چٹ کرتے تھے، یہ ان کا عمل تھا، اور ہمیں کہا گیا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو اب داڑھیوں کو بالکل چٹ کرنا اور مونچھوں کو بالکل بڑھا لینا، لمبی لمبی کر لینا، یہ کن کا کام تھا؟ مشرکین کا کام تھا۔ اور آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں ایسے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ مونچھیں جو ہے بڑی 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 ہوتی ہیں اور داڑھیاں بالکل چٹ ہوتی ہے۔ اب اس حدیث کے تحت اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب یہ تو مشرکوں والا کام ہے، یہ تو مشرکوں جیسا کام ہے، کیونکہ مشرک جو ہے وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور داڑھیوں کو بالکل پست رکھتے تھے، تو حضور نے ہمیں اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ مونچھیں بالکل پست رکھنی ہے اور داڑھیوں کو بڑھانا ہے۔ تو جناب یہ بندہ ہے، اس نے مونچھیں رکھ رکھی ہیں اور داڑھی بالکل چٹ کر رکھی ہے، تو یہ تو مشرکوں جیسا عمل ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر کسی نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا کہ یہ مشرکوں جیسا عمل ہے، تو کیا یہ کہنے سے وہ مشرک ہو جائے گا؟ بتائیے، نہیں ہوگا نا۔ ہاں، تو مشرکوں جیسا کہنا اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا جب تک اس پر شرک لاگو کوئی شرک یا وہ کام نہ کر لے۔ چلیے اگلی حدیث ایک اور پڑھ دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غالباً یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور بھی دیگر کتابوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ حضور نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو بعض علماء کرام نے اس کو ظاہری معنی پر لیا، امام احمد بن حنبل جیسے علماء ہیں، انہوں نے اس کو ظاہری معنی پر مراد لیتے ہوئے یہ کہا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے انہوں نے کہا کہ نہیں، کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق ہے۔ تو پھر ہمارے علماء کرام نے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کیا بیان کی ہے، کیا مراد اس سے لیتے ہیں؟ تو ہمارے علماء نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس نے کفر تو نہیں کیا ہے جو کہ وہ کافر ہو جائے، بلکہ کافروں جیسا کام کیا ہے اس نے۔ تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کفر کرنا اور ہوتا ہے اور کافروں جیسے کام کرنا اور ہوتا ہے، اس میں زمین و آسمان کا
فرق ہے. تو یہی مجھے آپ کو سمجھانا تھا کہ بت پرستی کہنا یہ الگ بات ہے اور بت پرستوں جیسا کام کہنا یہ الگ بات ہے. اور یہاں پر حضرت جو ہے ہماری بھولی بھالی عوام ہے، اور حضرت کو تو اچھا خاصا پتا تھا کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور مشبہ اور مشبہ بہی دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں حضرت نے ایک کر کے اور قوم کے سامنے حوالہ پیش کر دیا، اور پھر حضرت نے رجوع بھی کر لیا. اور حضرت ہمارے بڑے ہیں، اگر حضرت نے رجوع کر لیا تو ہم اس بات سے بہت خوش ہیں. اب اگلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مولانا ممتاز ویڈیو بنا رہا ہے اور ویوز کے چکر میں ہے اور مشہور ہونے کے چکر میں ہے اور فلاں کے چکر میں اور فلاں کے چکر میں. اور میرے بھائیو، یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ آپ کے اندر غلط فہمی ہے. میں نے جو وہاں اسٹیج پر کیا اور اس طریقے سے ٹوکا ٹاکی ہوئی، تو مجھے بتاؤ کہ اب مجھے جلسوں میں کون بلائے گا؟ تو میں تو اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار رہا ہوں. اب ہر بندہ کترائے گا، وہ کہے گا کہ یار مولانا ممتاز صاحب تو فسادی ہیں اور اس طریقے سے کر کے اور ہر جلسے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجھے کون بلائے گا؟ تو میں تو اپنا دروازہ بند کر رہا ہوں جان بوجھ کر کے، کیونکہ مجھے پتا ہے اس بات کا کہ حق بولنے والوں کے ساتھ آج دنیا نہیں ہے. حق بولنے والوں کو ہمیشہ سزائیں ملی ہیں، اور حق بولنے والے ہمیشہ دنیا کے نظر میں بدنام ہوئے ہیں. کیا امام احمد بن حنبل کو نہیں جانتے آپ کہ جب قرآن کا مسئلہ آیا تھا تو آپ کو کوڑے پڑے، جیل کاٹنی پڑی؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نہیں جانتے کہ کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا، کیسی کیسی سزائیں دی گئی؟ بڑے بڑے علماء کرام، کیا مجدد الفسانی کو نہیں جانتے کہ جب اکبر سے ٹکر لی تو جیلیں ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہوئے؟ تو حق بولنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں دنیا ان کو ذلیل کرتی ہے، ان کو رسوا کرتی ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کی ایک پرمپرا چلتی آ رہی ہے. آپ جھوٹے کو بھی ہاتھ چومو اور سچے کے بھی ہاتھ چومو، اور حضرت کیا حال چال ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑھیا ہو، آپ بھی ماشاءاللہ بڑھیا ہو. تو اس سے دنیا خوش ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ بڑا میٹھا ہے اور ملنسار آدمی ہے، اور یہ فلاں فلاں تو ایسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، اور حق بولنے والے ہمیشہ ذلیل رسوا ہوتے ہیں. یہ ہماری مسلمانوں کی پرمپرا ہے. لیکن ہاں، دنیا تو ان کو ذلیل کرتی ہے، اور دنیا میں یہ بیچارے رسوا ہوتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. لیکن ایک مقام آتا ہے جہاں پہ ان کی عزت ہوتی ہے، اور وہ کب ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ ہوتی ہے مرنے کے بعد. جب تک زندہ رہیں گے تب تک کوئی عزت نہیں کرے گا، اور جب مر جائیں گے تب جا کر کے ان کی عزت ہوگی. اب امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجئے، کتنا ادب سے، کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، اور کتنے مطلب ادب سے لوگ آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں. امام اعظم کو دیکھ لیں، کتنا ادب کرتی ہے یہ دنیا. اور آج حنفیت پورے ملکوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں حنفی ہے. لیکن قدر کب ہوئی؟ قدر ہوئی آپ کے جانے کے بعد. ابھی حالیہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بابا خادم حسین صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت کرے، جب ڈاکٹر طاہر القادری کا مسئلہ آیا تھا تو کتنی گالیاں بکی تھی. وہ گالیاں آپ ذرا حضرت کی سنیں. تو میں نے صرف نام پڑھائی ہے، میں اپنی کو بتا سکتا ہوں ان کو کیا ہے، اور بدر کے اوپر زبر کیوں آئی، اور ناک کے نیچے زیر کیوں آئی. باقی تو تحقیق انہوں نے کی ہے نا، اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس تلے کے بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں، وہ تلہ اور تلے اور تو تلے حضرت ڈاکٹر کیا پترا اور پادری اور سورا بغیرت خنزیر سے بھی بدتر ہے. ساری زندگی حضور کا کھایا، اور زمین کا وقت آیا حضور کی عزت پر پہرا دینے کا، تو پادریوں کے جھولی میں جا کر بیٹھا.
اور شیخ الشیطان اور شیخ الشیطان اور شیخ الرذائل، میں ان کے میرے پاس کوئی میں لغت ہی ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں گالیاں دے. اس وقت ہمارے اس لوکل ایریے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اوہو ڈاکٹر شیخ الاسلام طاہر القادری کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ لنگڑیے کی کیا اوقات ہے، یہ لنگڑیا ایسا کیسے کر سکتا ہے. اور جس دن میرے پاس میں فون آیا کہ کہا کہ حضرت بابے کو تو لنگڑیا کہا جا رہا ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ ہماری پرمپرا ہے، ہمارا رواج ہے کہ جو بندہ حق بولنے والا ہوتا ہے اس کو یہی سزا ملتی ہے. اور جس دن وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر میں نے دیکھا جس کا بھی فون لگایا تو حشر کو ہوگا معلوم کون جیتا اور کون ہارا، حشر کو ہوگا معلوم کون جیتا اور کون ہارا. اور جس سے بھی بات کی تو بابا واہ، بابا یہ تھا، بابا وہ تھا، بابا ایسا تھا، بابا ویسا تھا. تو وہیں میں نے سر پکڑ کے کہا کہ میں نے کہا واقعہ میں بزرگوں نے صحیح کہا ہے کہ حق بولنے والوں کی قدر ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد دنیا میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. تو بھائی نہ کوئی ویوز کا چکر ہے، نہ کوئی شہرت حاصل کرنی ہے، اور ایسے اگر کام کریں گے، حق بولیں گے تو بالکل پکا ہے کہ دنیا ناراض ہوگی، دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوگی. تو میں تو اپنی عزت خود خراب کر رہا ہوں حق بول کر کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی؟ ہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر میں جانے کے بعد عزت ہوگی. دنیا میں امید رکھنا کہ ہمیں لوگ عزت دیں حق بولنے والوں کو، یہ میرے حساب سے مجھے غلط لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.